اس آیت میں ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا. اس طرح میرے عزیزو اگر ہمارے اندر موجود یہ خواہشات، یہ سب کا تعلق خواہشات سے، لالچ، شہوت، دوستی اور ریاکاری، سب کا تعلق نفس سے ہے. یہ سب کا تعلق نفس سے ہے. لالچ کو ختم کر لو، شہوت کو ختم کر لو، کنٹرول میں رکھو. اور دوستی کے لیے بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، کیا دوست نہیں بنانا چاہیے؟ یقیناً دوست بناؤ. میں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے دوست ہیں. یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر. جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے گی، اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں ہی جا رہے ہوں گے دوزخ میں. وہ کچھ کیے نہیں تھے، وہ یوں ہی جا رہے تھے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس نے گناہ کیا، پکڑ میری بھی ہو رہی ہے، پولیس چھاپا مارتی ہے. اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو تو دھر دبوچتی تو ہے ہی ہے، لیکن پھر کنیکشن دیکھتی ہے کس کے ساتھ، یہ کس کے کانٹیکٹ میں تھا. پھر ٹریک کیا جاتا ہے، کہاں ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے علاقے میں 6 مہینے پہلے کچھ وائلیشن ہوا تھا جس میں پکڑتے 150 تک کو لے کے گئے، صرف اس لیے کہ مین آروپی جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے موبائل میں ادھر ادھر فارورڈ کیا تھا، یا صرف دیکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کیا تھا. گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں. تو دوستی میرے عزیزو یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اور ریاکاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. جس نے ریا کیا، دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا، قیامت کے دن سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں. خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے. یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے. لیکن بے شمار ایسے معاملات موجود ہیں میاں، یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں اس بری خبر کو سن کر. تمہیں حیرت ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کورٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے، سگے بھائی اور بہن. اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں خود ہو کر کے آیا، کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیاں موجود ہیں. بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ خواہشات پر کنٹرول نہیں، انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے. اسی کے ماں سے پیدا ہوا بھائی، اس سے خاتون ڈرتی ہے. یہ ان علاقوں میں نے دیکھا ہے، ان علاقوں میں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتانا ہو. عرب ممالک کی بات میں کر رہا ہوں. کئی گھروں میں خواتین اپنے سگے بھائیوں سے ڈر کر کے رہتی ہیں کہ وہ اکیلا پائیں تو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کی پناہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خواہشات کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے. یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا، یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا. اس کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں، کوئی انجیکشن اور ٹیبلٹ نہیں، اس کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کنٹرول میں لا سکتا ہے، قابو میں لا سکتا ہے. جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ یا خود سے کرو، نفس اپنے خواہشات سے باہر نکلتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک قرار اور سکون آتا ہے.
تم توبہ بار بار کرتے رہو گے اور اس سب سے نکلنے کی بار بار خواہش کرتے رہو گے، اور اس کو چھوڑ دو، دیکھو کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں، کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں؟